لیکن ہم دعا مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو تو میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ خدا کی قسم اگر تم عہد پورا کرتے تو وہ بھی تم سے اپنے عہد کو پورا کرتا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ جسے دعا ملی وہ قبولیت سے محروم نہ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ایک دن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، زیادہ سے زیادہ گریہ و زاری کر کے دعا کرو اور خدا سے رحمت و مغفرت کا سوال کرو، کیونکہ خدا دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور نافرمانی کرنے والے کو دوزخ میں ڈالتا ہے۔ جو بھی خدا کی عبادت سے تکبر کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا ہر شخص کی قبول ہوتی ہے، ظالم کی دعا توبہ تک معلق رہتی ہے اور حقدار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی نادانی کی وجہ سے ایسی درخواست کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو اللہ اس دعا کو روک لیتا ہے۔ عارف مومن جب یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ دعا اس کے لیے بھلی ہے یا بری تو وہ دعا ہی نہیں مانگتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی کہ خدایا تو نے دعا کو عبادت کا نام دیا ہے اور دعا کے ترک کرنے کو استکبار یعنی تکبر کا نام دیا ہے، اور تو نے یہ دھمکی دی ہے کہ جو لوگ تجھ سے دعا نہیں مانگتے تو وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سابقہ انبیاء سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم پر کوئی مشکل آ پڑے تو مجھ سے دعا کرنا، میں تمہاری مشکل آسان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت سابقہ امتوں کے انبیاء کو عطا کی تھی اس نے یہ فضیلت اپنے فضل سے میری امت کو بھی عطا کی ہے کہ تم مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو پہلے تمام لوگوں سے مایوس ہو جائے اور اپنی تمام تر امیدیں خدا سے وابستہ کر لے۔ جب خدا اس کے دل کی اس حالت کو دیکھتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ دو افراد مسجد میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک زیادہ نمازیں پڑھ رہا تھا، دوسرا زیادہ دعائیں مانگ رہا تھا، آپ فرمائیں کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا دونوں ہی اچھا کر رہے ہیں، مگر افضل وہ ہے جو کثرت سے دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اس آیت میں دعا کو عبادت کہا گیا ہے اور دعا افضل عبادت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے بندہ مومن کو حقیر سمجھا تو اس نے مجھے جنگ کی دعوت دی، جبکہ مومن مجھے اتنا عزیز ہے کہ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس سے بہتر انداز میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کو سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے اور اس کی نعمات کو طلب کرے، اور خدا کو سب سے زیادہ ناپسند یہ ہے کہ کوئی اس کی عبادت سے تکبر کرے اور اس کی نعمات کو اس سے طلب نہ کرے۔ خدا سے دعا کرتے رہو اور یہ نہ کہو کہ فیصلہ تو پہلے سے ہو چکا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ قضاء و قدر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے دعا مانگنا چھوڑ دو۔ قضاء و قدر پر ایمان بھی رکھو اور دعا بھی مانگو۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ خدا فرماتا ہے تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ ہم دعا مانگتے ہیں مگر اللہ قبول نہیں کرتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے وعدہ خلافی کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں مولا۔ امام نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے پھر صحیح طریقے سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دعا کی ابتدا خدا کی حمد سے کرو اور اپنے اوپر ہونے والی نعمات کو یاد کرو، پھر اس کا شکر بجا لاؤ، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، پھر اپنے گناہوں کا تصور کرو اور ان کا اقرار کر کے استغفار کرو۔ یہ ہے دعا کا صحیح طریقہ۔ آپ نے فرمایا کہ کتاب امیر المومنین میں لکھا ہوا ہے کہ سوال سے قبل
خدا کی حمد کرنی چاہیے۔ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو اس کی تمجید کرو۔ پوچھا گیا تمجید کیسے کی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ جب کسی آدمی نے سلطان یا بادشاہ سے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو اس کے لیے حسین الفاظ کا انتخاب کرتا ہے۔ جب تمہیں خدا سے کچھ مانگنا ہو تو خداوند عزیز و جبار کی تمجید کرو، اس کی ثنا کرو، اس کی مدح کرو، زیادہ سے زیادہ خدا کے اسماء حسنہ بیان کرو، کیونکہ خدا کے اسماء حسنہ بہت زیادہ ہیں۔ پھر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور بعد میں دعا کرو۔ ایک بار ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے طرز عمل کو دیکھ کر فرمایا کہ بندے نے اپنے رب سے جلد بازی کی ہے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر خدا کی ثنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اب تم خدا سے سوال کرو، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے لیے حلال ذریعہ معاش طلب کرے۔ بعض اوقات اللہ کے کسی پیارے پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ اللہ سے اس مصیبت کو رد کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک موکل سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی حاجت پوری کرو، لیکن جلدی نہ کرو، کیونکہ میں اس کی آواز و مناجات کو سننا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات خدا کے دشمن پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ملک موکل کو حکم دیتا ہے کہ اس کی حاجت ابھی ابھی پوری کرو۔ میں اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتا۔ پھر لوگ باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو پیارا تھا اس لیے اس کی دعا جلد قبول ہوئی ہے، اور یہ اللہ کو ناپسند ہے اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب تک مومن جلد بازی کرتے ہوئے مایوس ہو کر دعا کو نہ چھوڑے، اس وقت تک وہ بھلائی، امید اور خدا کی رحمت میں رہتا ہے۔ پوچھا گیا جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہے کہ میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن آج تک قبول نہیں ہوئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن دعا مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی قبولیت کو مؤخر کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا کو اس کی مناجات کی صدا بھلی لگتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے مجھ سے دعا کی تھی، میں نے اس کی قبولیت کو مؤخر کر دیا تھا، اس کے بدلے میں تجھے اتنا اتنا ثواب دیتا ہوں۔ جب مومن اس ثواب کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ دعا اس وقت تک رکی رہتی ہے جب تک محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھی جائے۔ جسے حاجت درپیش ہو اور دعا مانگے تو دعا کی ابتدا میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، اور دعا کے اختتام پر بھی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درود کو تو ہر صورت میں قبول کرنا ہے، اور یہ اس کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ دعا کے پہلے اور آخری حصے کو تو قبول کرے اور درمیانی حصے کو مسترد کر دے۔ نماز فریضہ کے بعد کی دعا نافلہ نماز کی دعا سے اتنی ہی افضل ہے جتنی کہ فرض کو نفل پر فضیلت حاصل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے تھے کہ آپ کے سامنے تازہ کھجوروں کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک سائل آیا، آپ نے کچھ کھجوریں اس کو عطا کیں۔ پھر دوسرا سائل آیا، آپ نے اسے بھی کچھ کھجوریں عطا کیں۔ پھر تیسرا سائل آیا، آپ نے فرمایا خدا تجھے وسعت دے، بالفاظ دیگر معاف کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 40,000 درہم ہوں تو سائلین اس سے ساری دولت بٹور لیں گے، اور وہ اس حال میں آ جائے گا کہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ ہوگا، اور یوں وہ شخص ان 3 افراد میں سے قرار پائے گا جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا شخص وہ ہے جسے خدا نے رزق دیا لیکن اس نے فضول خرچی میں رزق ختم کر دیا۔ جب خالی ہاتھ ہوا تو خدا سے کہنے لگا خدایا مجھے رزق دے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنی بیوی کی موت کی دعا کرے۔ خدا فرماتا ہے کہ جب میں نے تجھے طلاق کا اختیار دیا ہے تو اس کی موت کی تمنا کیوں کر رہا ہے؟ تیسرا وہ شخص جو گھر میں بیٹھ جائے اور کوئی کام کاج نہ کرے، پھر اللہ سے رزق طلب کرے تو خدا فرماتا ہے کہ کیا میں نے تیرے لیے طلب رزق کے اسباب مقرر نہیں کیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جسے 3 چیزیں ملیں
وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ نمبر 1، جسے دعا ملی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہے گا۔ نمبر 2، جسے شکر ملا وہ نعمات کے اضافے سے محروم نہیں رہے گا۔ نمبر 3، جسے توکل ملا تو خدا کی حفاظت و کفایت سے محروم نہیں رہے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اور شکر کے متعلق پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے شکر کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اور توکل کے متعلق ارشاد قدرت ہوا کہ جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ علی، 4 افراد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، عادل حاکم کی دعا۔ نمبر 2، باپ کی بیٹے کے لیے دعا۔ نمبر 3، جو شخص پس پشت رہے اور کسی ایمانی بھائی کے لیے دعا مانگے۔ اور نمبر 4، مظلوم کی دعا۔ جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں تیرا بدلہ لوں گا، اگرچہ ایک عرصے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، خدا نے قبولیت کو دعا میں مضمر رکھا ہے، اس لیے دعا کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات دعا مقام استجابت پر جا پہنچتی ہے اور تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ نوف بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے نوف، خبردار، عشر وصول کرنے والا نہ بننا، سپاہی نہ بننا، عریف نہ بننا۔ عریف حکومت کی طرف سے قبائل پر نظر رکھنے والا ہوتا تھا اور وہ حکومت کو لوگوں کی حرکات سے مطلع کیا کرتا تھا، یعنی حکومت کا جاسوس۔ تنبور اور طبل بجانے والا مت بننا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات گھر سے باہر آئے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ وہ گھڑی ہے کہ اس میں عریف، شاعر، عشر وصول کرنے والے، سپاہی اور تنبور و طبل بجانے والوں کے علاوہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی 100 آیات پڑھ کر 7 مرتبہ یا اللہ کہے، اس کے بعد وہ چٹان کے اکھڑنے کی دعا بھی مانگے تو خدا چٹان کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل امین نے بیان کیا کہ جو یہ جانتا ہو کہ میں وحدہ لا شریک ہوں اور میرے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں، اور جسے یہ معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا عبد اور میرا رسول ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرا خلیفہ ہے، اور اس کی اولاد سے تعلق رکھنے والے آئمہ میری طرف سے حجت ہیں، تو میں اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کروں گا اور اپنے عفو و درگزر سے دوزخ سے نجات دوں گا، اور اپنی طرف سے اس کے لیے عزت و کرامت کو واجب قرار دوں گا اور اس پر اپنی نعمت تمام کروں گا، اور میں اسے اپنے خواص اور چنے ہوئے لوگوں میں سے قرار دوں گا۔ اگر وہ مجھے پکارے تو میں لبیک کہوں گا، اور اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے عطا کروں گا، اگر وہ خاموش رہا تو میں اپنی جانب سے ابتدا کروں گا، اور اگر اس سے برائی سرزد ہوئی تو میں اس پر رحم کروں گا، اگر وہ مجھ سے بھاگے گا تو میں اسے پکاروں گا، اور اگر اس نے میری طرف رجوع کیا تو میں اسے قبول کروں گا، اگر اس نے میری رحمت کے دروازے پر دستک دی تو میں اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دوں گا، اور جو یہ گواہی نہ دے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں اور میرے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے، یا پھر کوئی میری توحید کی گواہی تو دے لیکن یہ گواہی نہ دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عبد اور میرے رسول ہیں، یا پھر کوئی میری توحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی تو دے لیکن یہ گواہی نہ دے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرا مقرر کردہ خلیفہ ہے، یا کوئی توحید، نبوت اور علی ابن ابی طالب کی خلافت کی گواہی تو دے لیکن یہ گواہی نہ دے کہ علی کی اولاد سے تعلق رکھنے والے آئمہ میری حجت ہیں، تو اس نے میری نعمت کا انکار کیا اور میری عظمت کو کمتر سمجھا، اور اس نے میری آیات اور میری کتابوں کا انکار کیا، اور اگر وہ میرا رخ کرے گا تو میں اس سے حجاب کروں گا، اور اگر اس نے مجھ سے سوال کیا
تو میں اسے محروم رکھوں گا، اور اگر وہ مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار کو نہیں سنوں گا، اور اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، اگر وہ مجھ سے امید وابستہ رکھے گا تو میں اسے مایوس رکھوں گا۔ میری طرف سے اس کا یہی بدلہ ہے، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔